اب اگر کوئی یہاں بولا کیا بولے نقشبندی صاحب میں بھی بول تو پھر بلایا کئی کو توج بیٹھنا تھا. بولا نبی ہمارے جیسے اچھی بات ہے. میں بولا نبی اگر تیرے جیسے ہے اور تو نبی کے جیسا ہے تو نبی اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, تو چاند کو کہاں ٹکڑے کرتا؟ پتھر کو کر. صحیح ہے غلط ہے؟ کرنا رے بھائی, خالی کب تک بولتا؟ تو اگر بولا نبی میرے جیسے میں نبی کے جیسا ہوں تو 11 شادیاں کر. ایک کچھ نہیں سنبھال رہا, 11 کہاں سنبھالتا؟ بات سمجھ میں. نبی ہمارے جیسے, اچھا تیرے جیسے. نبی پہ قرآن اتری, تیرے پہ کیا اتر رہی؟ نبی ہمارے جیسے, نبی ہمارے جیسے. میں بولا نبی اپنی حیات میں 60 سے زیادہ جہاد کرے, تو ایک تو کر. کب نکل رہا میرے کو بول, میں پولیس والوں کو بھیجتا ہوں. اولا بنا رہا ہے, امت کو اولا بنا رہا ہے. نبی ہمارے جیسے, ہم کو علم غیب ہے کیا؟ نہیں ہے تو نبی کو بھی نہیں ہے. اگر نبی کو علم غیب نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ آپ کو خدا ہے یہ کیسے معلوم؟ یا ہاتھ اٹھاؤ اس میں کس نے خدا کو دیکھا؟ سبحان اللہ. مطلب کوئی بھی نہیں دیکھے, پھر اللہ ایک ہے. ارے واہ سبحان اللہ. پھر دیکھے بغیر کیسا بولے جی؟ پوائنٹ تو نوٹ کرو. خالی بول رہے اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک. دیکھے نہیں پھر کیسا بولے؟ جب دیکھے نہیں تو بولے کیسا؟ تو جواب ملا, حضرت ہم اپنے دیکھنے پر نہیں بول رہے ہیں, آمنہ کے لال نے دیکھا ہے, اس کے دیکھنے پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. پورے غلامان رسول جمع ہو جائیں گے, بھر جائیں گے. ابھی 2-4 لوگ اندر کھانا بھی کھا رہے ہیں, ان لوگ بھی چھوڑ کے آ جائیں گے. نہیں آپ ان کو ہنسیے مت, فاتحہ کا کھانے دیجئے. یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا فاتحہ کا کھانا کھانا. جن کے مقدر میں جنت کا کھانا لکھا ہوا ہے نا, ان کے مقدر میں قرآن کا پڑھا ہوا کھانا لکھا ہوا ہوتا ہے. اب جن کو دنیا میں قرآن کا پڑھا ہوا کھانا نہیں ملا تو جنت کا کھانا کہاں سے ملے گا میرے بھائی؟ تو اس لیے ہم لوگ یہاں قرآن پڑھ کے کھاتے ہیں, وہاں نبی کا صدقہ کھاتے ہیں. تو آپ ٹینشن مت لو, ان کو کھان دو, ان کو چھوڑو, ان کو کھان دو, ان کو کھان دو. وہ کھانے کی اہمیت میرے کو معلوم ہے کتنی بڑی اہمیت ہے. کھان دو, وہ کھانے سے بیماریاں نہیں آتے. فاتحہ کا کھانے والوں کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی, فاتحہ کا کھانے والوں کے اوپر رنج و الم نہیں آتی. فاتحہ کا کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے اوپر اس نے جو کلام نازل کیا, وہ کلام کا صدقہ کلام پڑھ کے کھانے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, الغرض آپ غلط فہمی تو دور کر لیے نا. پرگی کے بارے میں کوئی بھی پوچھے تو نہیں بولنا وہابیت زیادہ ہے, نہیں بولنا. یہ بولنا کہ 90% سنیت ہے بولنا. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ابھی تو آپ لوگ ہیں, ابھی آپ کے گھروں میں چچا ہے, پھپھا ہے, ماموں ہے, خالو ہے, ابا جان ہے, بھتیجا ہے, بھانجا ہے, کوئی بھی نہیں ہے تو داماد تو ہے نا جی. اب خالی میں آپ کو دیکھ کے بول رہا ہوں. ابھی ان لوگ بھی آ گئے تو ایسے 4 شادی خانے لیے تو بھی کم پڑ جاتے ہیں. تو بہرحال آئندہ سے ایسے غلط باتیں مت کرو. آپ لوگ ہمیشہ یہی بولو پرگی میں سب سے زیادہ سنیت ہے. کتنی ہے؟ 90% ہے. انشاءاللہ اسی بولیں گے نا. اب پیارے بزرگوں اور دوستو, سب سے پہلے تھوڑا سا ایمان کا جائزہ لیتے ہیں. ایمان کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے ایمان. کیونکہ اگر ایمان درست ہوا تو پورے مسائل درست ہے. ایمان اگر درست نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے, روزہ بھی درست نہیں ہے, زکوٰۃ بھی درست نہیں ہے, حج بھی درست نہیں ہے. نہیں. اب اگر کوئی صاحب بولے کہ مول صاحب میرا ایک دوست ہے رمیش, روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا, مول صاحب میرے ساتھ جنت میں جاتا کیا؟ رمیش 5 وقت نماز پڑھا تو جنت میں جاتا کیا؟ ذرا زور سے بولا یار. رمیش 5 وقت نہیں 6 وقت پڑھا بھی تو جنت میں نہیں جاتا.
रमेश जो है रोजाना 1 मरतबा पूरी कुरान पढ़ा भी तो जन्नत में नहीं जाता। रमेश रोजाना 1 लाख रुपए ज़कात दिया भी तो जन्नत में। अरे मेरे भाई कहीं को नहीं जाता, उन्हें दाढ़ी भी छोड़े हुआ है, टोपी भी पहने हुआ है, तो भट्टे भी आ गए पढ़ते पढ़ते नमाज उसको। रमेश इतने कामा कर रहा मगर फिर भी जन्नत में कहीं को नहीं जाता। आप जवाब देंगे मुल साहब इसलिए नहीं जाता, रमेश नमाज तो पढ़ रहा, रोजा भी रख रहा, ज़कात भी दे रहा, हज भी कर रहा, पूरे कामा कर रहा मुल साहब, लेकिन ईमान ही नहीं लाया ना। पता क्या चला, आपकी नमाज को कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए ईमान शर्त है। क्या शर्त है? ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो हज है। बात समझ में आ गई? आप अगर समझते जाएंगे तो मैं जरा आगे बढ़ता हूं। पहली बार आया हूं ना, जरा बहुत हिसाब से चलना पड़ता। ईमान क्या है? बुनियाद है। ईमान बुनियाद है। ईमान है तो अब 1 करोड़ नमाजा पढ़ो आप, हर सजदा कबूल। ईमान है, अब जाकिर भाई नमाज पढ़ रहे हैं, कबूल। जाकिर भाई ने रोजा रखा, कबूल। जाकिर भाई ने हज किया, कबूल। जाकिर भाई ने ज़कात दी, कबूल। बोले मौलाना रमेश कर रहा था, कुछ भी कबूल नहीं हुआ, जाकिर साहब का सब कबूल हुआ, बात क्या है? बोले जाकिर ईमान वाला है, जाकिर ईमान वाला है, ईमान वाले का हर अमल कबूल होता है, ईमान वाले की हर बात कबूल होती है, ईमान वाले का हर मामला कबूल होता है। तो शर्त क्या है? नमाज कबूल कराना है तो पहले ईमान होना पड़ेगा, रोजा कबूल कराना है पहले ईमान होना पड़ेगा, ज़कात कबूल कराना है पहले ईमान होना पड़ेगा, हज को कबूल कराना है तो पहले ईमान वाला होना पड़ेगा। अब आओ, ईमान कहते किसको है? ईमान किसको कहते हैं? नुक्ता गौर करो, परगी के मुसलमानों, खुदा की कसम आज मेरी बात समझ जाओ, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। टेंशन न करो, ऐसा होता, मैं जहां बयान को गया अक्सर ऐसा होता, टेंशन न करो। मसले को समझो दोस्तों, ईमान किसको कहते हैं? बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, आप बहुत तवज्जो के साथ सुनो। तवज्जो के साथ अगर आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा। प्यारे नौजवानों जरा गौर करो, ईमान कहते किसको है? ये वही ईमान है जिस पर रोजा भी कबूल हो रहा है, ज़कात भी कबूल हो रही है, हज भी कबूल हो रहा है, नमाज भी कबूल हो रही है। ईमान कहते किसको है? तो जवाब मिला, ईमान किसी अमल का नाम नहीं है, ईमान किसी अमल का नाम नहीं है, ईमान पगड़ी बनने का नाम नहीं है, ईमान दाढ़ी का नाम नहीं है, ईमान जुब्बे का नाम नहीं है, ईमान हरकत का नाम नहीं है, ईमान रोजे का नाम नहीं है, ईमान तवाफ का नाम नहीं है, ईमान शैतान को कंकरी मारने का नाम नहीं है। बोले ईमान कहते किसको है? खुदा को एक मानना, मुस्तफा को बेऐब मानना, इसको ईमान कहा जाता है। खुदा को एक माने, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह, आप अगर इतना डिस्टर्ब करें तो मैं तकरीर नहीं करता। लाइट ले लो, खामोश बैठो यार, तवज्जो से सुनो। अल्लाह एक, अल्लाह को एक मानना ईमान है, अल्लाह को एक मानना ईमान है, और फिर नबी को बेऐब मानना ईमान है, नबी को बेऐब मानना। अब अगर कोई मुसलमान भी है, कलमा भी पढ़ता है और नबी को ऐब वाला भी मानता है, मोमिन हो सकता? एक मिसाल देता हूं, कुरान की 6666 आयतें हैं, कुरान की 6666 आयतों में एक मुसलमान ने कहा मैं 6665 आयतों को मानता हूं लेकिन एक आयत को नहीं मानता, मुसलमान हो सकता? हो सकता? बोले मैं दिन भर की 48 रकत को 48 रकत पढ़ी जाती है, मैं उसमें से 46 को मानता हूं, फजर की जो 2 रकत फर्ज है मैं नहीं मानता, मुसलमान हो सकता?
پتا کیا چلا؟ ماننا ہے تو پورا ماننا پڑے گا. کنڈیشن رکھ کے ماننے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. کوئی اگر بولے میں اللہ کے پورے فرشتوں کو مانتا ہوں لیکن جو دو میرے ساتھ ہے میں دو کو نہیں مانتا، ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. پتا کیا چلا؟ قرآن کو ماننا ہے تو پوری قرآن ماننا پڑے گا. فرشتوں کو ماننا ہے تو اربوں خربوں کروڑوں فرشتوں کو ماننا پڑے گا. نماز کو ماننا ہے تو پوری 48 رکعت کو ماننا پڑے گا. اسی طرح مسلمانوں نبی کو ماننا ہے تو آمنہ کے لال کو آنے سے پہلے بھی ماننا ہوگا، آنے کے بعد بھی ماننا ہوگا، آج بھی ماننا ہوگا، محشر کے میدان میں بھی ماننا ہوگا. اب اگر کوئی صاحب بولے میں تو اب نبی مانتا ہوں مگر مول صاحب ان کو علم غیب نہیں تھا، بہت ڈینجر دکھ رہا تو. مول صاحب علم غیب نہیں تھا، مول صاحب علم غیب نہیں تھا. اچھا میں بولا اور ہمارے جیسے تھے مول صاحب، ہمارے جیسے تھے مول صاحب. نبی کو اپنے جیسا بولا، پھر بولا حضور حاضر ناظر نہیں تھے، حضور کسی کی شفاعت نہیں کرا سکتے، بخشا نہیں سکتے، کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتے. کنڈیشن رکھا. اللہ کہہ رہا کنڈیشن رکھنے والا مجھے قبول نہیں ہے. وداؤٹ کنڈیشن آ جا، جنت کا دروازہ کھلا ہے. کنڈیشن رکھے گا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. سن نادان، میرا نبی ہے، میں جب دینے والا دے کر بھیج رہا ہوں، تو کلمہ پڑھنے والا ماننے میں کس بات کا ٹینشن ہے؟ ماننے میں کس بات کا ٹینشن ہے؟ ذرا پیارے نوجوانوں غور تو کرو. لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے. تو میں بولا جب تیرے جیسے ہے تو پھر ان کا کلمہ کہیں کو پڑھتا؟ اپنا ہی پڑھ لے، قصہ ختم. صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا ہوں؟ اب اگر کوئی یہاں بولا کیا بولے نقشبندی صاحب، میں بھی بولتا ہوں، پھر بلایا اچ کئی کو تجھ بیٹھنا تھا. بولا نبی ہمارے جیسے، ہمارے جیسے، ہمارے جیسے. اچھی بات ہے. میں بولا نبی اگر تیرے جیسے ہے اور تو نبی کے جیسا ہے تو نبی اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو چاند کو کہاں ٹکڑے کرتا؟ پتھر کو کر. صحیح ہے غلط ہے؟ کرنا رے بھائی، خالی کب تک بولتا؟ تو اگر بولا نبی میرے جیسے، میں نبی کے جیسا ہوں، تو 11 شادیاں کر. ایک کچھ نہیں سنبھال رہا، 11 کہاں سنبھالتا؟ بات سمجھ میں؟ نبی ہمارے جیسے، اللہ جو تیرے جیسے. نبی پہ قرآن اتری، تیرے پہ کیا اتر رہی؟ نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے. میں بولا نبی اپنی حیات میں 60 سے زیادہ جہاد کرے، تو ایک تو کر. کب نکل رہا میرے کو بول، میں پولیس والوں کو بھیجتا ہوں. حوالہ بنا رہا ہے، امت کو حوالہ بنا رہا ہے. نبی ہمارے جیسے، ہم کو علم غیب ہے کیا؟ نہیں ہے تو نبی کو بھی نہیں ہے. اگر نبی کو علم غیب نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ آپ کو خدا ہے یہ کیسے معلوم؟ یا ہاتھ اٹھاؤ، اس میں کس نے خدا کو دیکھا؟ سبحان اللہ. مطلب کوئی بھی نہیں دیکھے، پھر اللہ ایک ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ. پھر دیکھے بغیر کیسا بولے جی؟ پوائنٹ تو نوٹ کرو. خالی بول رہے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک. دیکھے نہیں پھر کیسا بولے؟ جب دیکھے نہیں تو بولے کیسا؟ تو جواب ملا، حضرت ہم اپنے دیکھنے پر نہیں بول رہے ہیں، آمنہ کے لال نے دیکھا ہے، اس کے دیکھنے پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اللہ کے ایک ہونے کو ہم نے نہیں دیکھا. دیکھے بھائی؟ نہیں دیکھے.
اللہ کے ایک ہونے کو جس نے دیکھا ہے اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ تو غیب کی خبر ہم دے رہے ہیں، اللہ ایک ہے، ہم بول رہے نا جی غیب کے باتاں، ان کے بارے میں تو چھوڑ دو۔ جنت ہے، آئے ہے پرگی والے نہیں دیکھے جیسا دکھ رہا، جنت ہے دیکھے، پھر کیسا بول رہے جی؟ قرآن پڑھے بول صاحب، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے نعمتوں والی جنت تیار کر رکھی ہے۔ کون سی جنت؟ نعمتوں والی، ذرا زور سے بولے، نعمتوں والی۔ اللہ بولا، نعمت کیا کیا ہے نہیں بولا۔